إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نظام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کی صورت میں بنایا ہے اور اس کو سینچا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ انسانوں کی اچھی کارکردگی، ان کے حسن سلوک اور ان کے اچھے رویے کے اوپر وہ معاشرہ استوار ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ہر وہ معاشرہ قابل دید اور قابل اتباع کہلاتا ہے کہ جس کے اندر امن و سلامتی کا بول بالا ہو، عدل و انصاف کی آوازیں ہر کانوں تک گونجتی ہوں، اور جس کے اندر ہر کوئی دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض کی پامالی سے بچتا ہو، تو ایسے معاشروں کو لوگ قابل اتباع سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر برسہ برس سے لے کر اب تلک اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی معاشروں کی بہتری ہوئی ہے، ان سب کے اندر بنیادی کردار اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کا ہے۔ عرب کے اندر آج سے 15 صدیاں پہلے انتہائی خستہ حالات تھے، اور معاشرے کی ایک بہترین صورت انسان اس کو دیکھنے کو ترستا تھا کہ جس کے اندر سب سے بڑی جو خرابی وہ امن کی جو ہے نا وہ ناپید تھا، اور اس کے اندر عدل و انصاف نہیں تھا۔ جس کی تلوار ہے اس کی جو ہے نا وہ بات ہے، جس کے پاس زور ہے
اسی کے پاس فیصلہ ہے، تو گویا کہ اس کے اندر جو کمزور تھا وہ مسکین تھا اور وہ مظلوم تھا اور اس کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور وہ چاہتے نہ چاہتے اس ظلم کو برداشت کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ربیع الاول کے اندر اہل جہان پر، اس دنیا پر اپنی سب سے خاص رحمت کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا، ہمارے ایمان کا اہم جز اور حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قبل بہت سے لوگوں کو اس دنیا کے اندر اپنا نمائندہ، اپنا پیغمبر، اپنا رسول اور شریعت کا شارع اور لوگوں تک پیغام رساں بنانے والا اور پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اپنے وہ مختلف وقت کے اندر، مختلف قوموں کے اندر، مختلف حالات کے اندر وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا کر اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور صرف آپ کو، تمام کائنات کے لیے اس وقت سے لے کر تا قیامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمائندہ، اسوہ حسنہ، قابل تقلید، قابل اتباع، قابل دید، اور ان کے نقش قدم پر ساری دنیا کو جو ہے نا وہ چلنے کا حکم دیا۔ اللہ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے اللہ کے پیغمبر، تمام انسانیت کو اس بات کی طرف اطلاع دے دیجئے کہ میں صرف عجم کے لیے یا صرف عرب کے لیے یا کسی اور بر اعظم افریقہ یا یورپ کے ممالک کے لیے جو ہے نا وہ میں اس دنیا کے اندر نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ میں ایک ہی وقت کے اندر تمام انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ تمام کے تمام سب کے لیے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دنیا کے اندر آپ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اگر اس سیرت لفظ کا مطالعہ کریں تو یہ انسان کے طور اور طریقے، اس کے رہنے کا، اس کے چلنے پھرنے کے سلیقے کو کہتے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی بھی زبان کے اندر اگر آپ سیرت کا لفظ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی حیات طیبہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رویے اور آپ کی زندگی نے ان الفاظ کو ایسی جامعیت بخشی ہے، ایسا جو ہے نا وہ روشنی بخشی ہے کہ یہ گویا کہ یہ الفاظ ہی آپ کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہے اور وہ کارنامے اور وہ جو ہے نا وہ طریقے یہاں پر سکھلائے ہیں کہ جب بھی انسان سیرت کا لفظ انگلش ہو، عربی ہو، اردو ہو، سب سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس سیرت سے مراد گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بدحال معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اپنی آنکھ کو کھولا ہے، جو معاشرہ اپنی ذات کے اندر برا نہیں تھا لیکن لوگوں کے کرداروں کی وجہ سے وہ برا تھا، اور اس کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی تھی جس سے انسانیت شرمندہ تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ خاندان سے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ یہ خود فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کنانہ کو منتخب فرمایا، یہ آپ کی باپ داداؤں میں سے جو ہے نا وہ ایک شخص کا نام ہے اور اس کے نام سے قبیلہ تھا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنو قریش کو منتخب فرمایا، بنو قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ خاندان اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک خاندان میں پیدا کیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور ہرقل کے دربار میں کھڑے تھے، اور جب ہرقل نے پوچھا کہ جو نبی ہے آپ کا وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہم میں سے سب سے اعلی نسب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ خود قریشی ہیں اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے اور آپ کے اصحاب کے اندر شامل ہوئے،
اور اللہ سے مغفرت حاصل کی اور جنت کے حقدار ٹھہرے، تو وہ اپنے منہ سے یہ فرما رہے اس وقت جب کہ وہ کیا ہے، اس وقت جب کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کے نہیں آئے، اور اللہ کے رسول اس وقت موجود بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان بھی آپ کو نہیں سن رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے سب سے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت 1500 سال قریب گزرنے کو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک تقریباً۔ ان 1500 سال کے اندر جب کبھی بھی مثال دینی پڑتی ہے کسی شخصیت کی اور جامعیت کی اور کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ کمال کی اور اس کی اکملیت کی کہ وہ کمال کو پہنچ چکی ہے چیز، آپ کسی کے حسن اخلاق کا تذکرہ کریں، کسی کی ایمانداری کا تذکرہ کریں، تجارت کے اندر دیانتداری کا تذکرہ کریں، کسی کی تربیت کا، کسی کی تعلیم کا، کسی کے رویے کا، کسی کی نرمی کا، کسی کے حسن سلوک کا، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ دینے کا، بہادری کا، سخاوت کا، کسی بھی چیز کا آپ تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی مثال آپ کو ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ ہے اپنی ذات کے اندر، چاہے کوئی ویسٹرن تھنکر ہو، مغربی مفکر ہو، چاہے کوئی مشرقی مفکر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے رہنے والا ہو، جب وہ اپنا قلم اٹھاتا ہے اور انصاف کی بات لکھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اگرچہ میں ان پر ایمان نہیں لے کے آیا، ورنہ سب سے بڑا دنیا کا عادل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے، اپنی ذات کے اندر معجزہ ہے اور قابل تقلید اور قابل اتباع ہے۔ اور جب جب معاشرے کو سلجھانے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ کے جو ہے نا وہ اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ آج یورپ کے کئی قانون اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ان قانونوں کو اپنے رجسٹروں کا، اپنے قانون کا، اپنے آئین کا حصہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانیت کے موافق ہیں، کیونکہ وہ قانون انسانیت کی فلاح کے لیے بنائے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب نبی اناؤنس نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ اللہ کے نبی کی حیثیت سے دعوت کے میدان میں نہیں اترے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنے حساب نے جو ہے نا وہ تحویل اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ جیسا کہ کئی اس کے واقعات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کم سنی کی عمر میں ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے گویا کہ آپ کوئی 12 سے 14 سال کے درمیان میں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بتاتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی مقام کے اوپر میلہ لگا ہوا ہے، لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں جی فن کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ تو میں بھی جو ہے نا وہ چند لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت تو آپ نارمل جو ہے نا وہ اپنے خاندان کے ایک فرد ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو نبی جو ہے نا وہ منتخب کیا ہوا ہے، ذمہ داری ابھی تک نہیں ڈالی آپ کا، آپ جو ہے نا اس طرف چل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ رستے میں مجھے کہتے ہیں اتنی سخت نیند آئی ہے، اتنی سخت تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے کہ میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے، جیسا کہ کسی کام کے دوران ہم کہتے ہیں کہ میں کرتا تو رہوں، ایک دفعہ جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاؤں نیچے، جب میں رک جاؤں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گیا، بیٹھ گیا، اتنے میں مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ صبح کے سورج نے میری آنکھ کھولی کہ اللہ نے مجھے وہاں پہنچنے نہیں دیا۔ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اپنی جو ہے نا وہ بنیادوں سے کھسک گیا، وہ بارش کا پانی جو ہے نا اس کے اندر اتنا آ گیا، قریش نے یہ فیصلہ کیا اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لوگ بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ محنت ہے جسے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بابرکت جو ہے نا وہ قرار دیا ہے اور ایمان کا زاویہ بنایا ہے۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ نے ان سے بھی یہ فیصلہ کروایا کہ ہم نے اس گھر کی تعمیر اپنی حلال کمائی سے کرنی ہے، اس جو ہے نا وہ کپڑے کے اندر اس جگہ میں وہ مال لا کے رکھنا ہے جس کو آپ 100% جو ہے نا وہ 100%
یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ اس کے اندر مال حلال ہے، کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے۔ جو عورت ناچ گانا کر کے، جو عورت اپنا جسم فروخت کر کے، جو مرد کسی بھی ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرتا ہے، وہ اس کے اندر اپنے جو ہے نا وہ مال کو شامل نہ کرے۔ تو تقریباً 3 حصوں کو جو ہے نا وہ تعمیر کر دیا گیا، ایک حصہ بچ گیا جو ابھی بھی بچا ہوا، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ تعمیر کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، عمارت تعمیر ہو گئی، حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ اب وہاں پر قبائل ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے بخشی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی اسی عمر کے تھے تقریباً۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے بڑوں کو موقع ملنا چاہیے، ہماری یہ خدمات ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑوں کو موقع ملنا چاہیے، ہماری بیت اللہ کے لیے یہ خدمات ہے۔ اتنے میں یہ فیصلہ اللہ نے ان سے کروایا یقیناً کہ ہم انتظار کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ ابھی جو شخص جو ہے نا وہ بیت اللہ کے دروازے سے اندر آئے گا، گویا کہ مسجد کے دروازے سے جو اندر داخل ہوگا، تو یہ گویا کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو اس چشم فلک نے، ان ساری بصارتوں نے یہ جو ہے نا وہ دیکھا کہ اس دروازے سے اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ کو دیکھ کر گویا کہ لوگ خوش ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر گویا خوش ہو گئے۔ اس سے اچھا بھلا انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اتنے زیرک تھے، اتنے جو ہے نا وہ صاحب بصیرت اللہ نے آپ کو بنایا تھا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب آپ کو بتایا گیا آپ نے جو ہے نا وہ رکھنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک کپڑے میں حجر اسود کو رکھو، ایک کنارہ جو ہے نا وہ ایک پارٹی پکڑ لے، دوسرا کنارہ دوسری پارٹی پکڑ لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلند ہو کر حجر اسود کو اس کی جو ہے نا وہ جگہ پر نصب کر دیا، اوپر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبوت کے اعلان سے قبل ایک مثالی شخصیت تھے۔ آپ بہترین تجارت کرنے والے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مال لے کر آپ کے غلام کے ساتھ جب دوسرے ممالک کے اندر آپ تجارت کرنے گئے، وہ غلام کیا کہتا ہے واپس آ کر اپنی مالکن کو کہ ہم نے ایسا تاجر آج تک نہیں دیکھا، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، جس سے بات کرتا ہے اس سے سامان خرید کے جاتا ہے، کوئی اس سے بحث کرتا نہیں ہے، یہ کسی سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں فضول بولتا بھی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا رویہ رکھتا ہے۔ گویا کہ سارے اپنا مال لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنا مال بیچ کر واپس بھی آ گئے، اور اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ اگر ایک وقت میں ان کے پاس مثال کے طور پر 10 روپے بچتے تھے، آج جب جو ہے نا وہ معمول کے مطابق مال وہی ہے، لیکن بچت کو کئی گنا بڑھا کر ان کے سامنے رکھا گیا ہے، تو ان کے لیے بڑی حیرت تھی کہ یہ کتنی بابرکت شخصیت ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا، ان کو پیغام بھیجا۔ مکہ کی معزز خاتون تھیں، مالدار تھیں، ان کا خاندان بڑا اچھا تھا، ان کا کریکٹر کردار بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ایک مثالی شوہر کے جو ہے نا وہ حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ نبوت کے اعلان سے پہلے ایک بیواؤں، یتیموں، مساکین کی خیر خبر کرنے والے بن کر سامنے آئے، اور آپ ایک عمدہ اخلاق، ایمانت دار، جس پر سارا مکہ گواہی دے، سارے حجاز کے کنارے گواہی دے، وہ بن کر آپ سامنے آئے۔ دلیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، آپ جو ہے نا وہ اس لیے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یقیناً جو ہے نا وہ عزت اور تکریم سے اپنی جو ہے نا وہ ہاتھوں کے حصار کے اندر لیا، آپ پر وحی کے الفاظ کو پڑھا، بار بار پڑھا ہے، آپ اس پر گھبرا گئے، پسینے جو ہے نا وہ یہ کیفیت آپ کی آخری وحی تک بھی رہی ہے۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے جسم مبارک کے اندر وہ موتی بکھرنے لگتے، پسینہ چھوٹنے لگتا جب آپ پر جو ہے نا وہ وحی کی کیفیت آتی۔ آپ اپنے گھر آئے
اور آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر اوڑھ دیجیے، مجھ پر چادر اوڑھ دیجیے۔ یہ اتنی مبارک بیوی ہے، چادر اوڑھی ہے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا ہے؟ تب تو اللہ کے رسول نہیں تھے، سال کے طور پر نام ہی لیا ہوگا، ہمارے لیے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے منہ سے یہی نکلتا ہے۔ تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہتے جی اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، میں عبادت میں مصروف تھا اللہ کے ذکر کے اندر، تو ایک آواز آئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ اب آپ کی بیوی آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ نبوت پہلی وحی ہے، یہ اس سے پہلے کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ان خواتین کو سننا چاہیے کہ اپنے خامد کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، جب وہ مشکل میں ہے تو اس کو کن الفاظ کے ساتھ دلاسا دینا ہے، نہ کہ اس مشکل کو اپنے لفظوں کے ساتھ بڑھا دینا ہے۔ یہ ان خامدوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول جب نبی اناؤنس نہیں بھی ہوئے تھے تب وہ اپنی جو ہے نا وہ بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے۔ 15 سال جو ہے نا وہ گزارے ہیں، اور حجاز کے اندر، مکہ کے اندر مثالی شوہر ثابت ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، آپ تو یتیموں کے خیر خواہ ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ تو کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو جو ناروا ہیں، جو کمزور ہیں ان کا وزن اٹھاتے ہیں، ان کا وزن اٹھاتے ہیں۔ کوئی بات کہہ کے چلا گیا کوئی بات نہیں، کوئی برا کہہ کے چلا گیا کوئی بات نہیں، کوئی زیادتی کر کے چلا گیا کوئی بات نہیں، کوئی جو ہے نا وہ برا رویہ رکھ کے چلا گیا کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول جتنی آپ کے اندر خوبیاں ہیں، اللہ نے آپ کو درست چنا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تبلیغ کے آغاز سے ہی آپ جو ہے نا وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے سارے لوگوں کو چادر ہلا کر، یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ میری بات سنو، سارے جمع ہو جاؤ۔ اس وقت آپ نے فرمایا حل وجدتمونی، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت سب نے جو ہے نا وہ یہ میں کہتا ہوں ایک آواز میں کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس علاقے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کے وہ مناقب ہے، آپ کے یہ وہ فضائل ہیں کہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان اس وقت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تغلبوا العرب والعجم۔ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ کیوں جی اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر اللہ نے بنایا تھا، ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس ملکیت کو چھوڑا ہے۔ اب بھی وہی طریقہ ہے، اب بھی وہی راستہ ہے، وہی نصاب ہے، وہی قرآن ہے، وہی سلیقہ ہے، وہی شخصیات ہے، وہی اسوہ ہے، وہی طریقہ ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت کا اعلان ہو چکا، آپ پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پھر اس چشم فلک نے دیکھا، آپ سے بڑھ کر مربی اس زمین نے اور آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی تعلیم دینے والا، تربیت کرنے والا، بہادر، آپ سے بڑھ کر جو ہے نا وہ جنگجو اس کائنات نے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی آمد کے ساتھ تاریخ کے واقعات بتاتے ہیں، یعنی کہ جو احادیث کے اندر، روایات کے اندر وہ باتیں جو واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، تاریخ کی باتیں، کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نبی کے آنے سے جو بکریوں کے چرواہے تھے اللہ نے ان کو قوموں کا امام بنا کے رکھ دیا۔ بکریوں کے چرواہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے ہیں، اور پہلا خطبہ قوم کا امیر المؤمنین، خلیفہ، سربراہ اتنی بڑی سلطنت کا جس نے حلف لینا ہے،
اور لوگوں کے سامنے پہلا خطاب کر رہا ہے اور قوم سن رہی ہے، آج یہ ہمارے سامنے کیا بیان کرے گا؟ کہتے لوگوں سنو، ایک وقت تھا یہ عمر بوسیدہ قمیض پہنے ہوئے صحرا کی تپتی دھوپ کے اندر اپنے اونٹوں کو لے کر جایا کرتا، اس کو چرانے کے لیے، ان کی جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کو اپنا احسان کر کے نہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ تمہارا ہے، تم پر احسان کر دیا، میں تمہیں سانسیں عطا کر رہا ہوں، صحت عطا کر رہا ہوں، اولاد عطا کر رہا ہوں، عورتیں عطا کر رہا ہوں، مال عطا کر رہا ہوں، گھر عطا کر رہا ہوں، امن عطا کر رہا ہوں، ملک عطا کر رہا ہوں، تمہارے لیے سبزیاں اور پھل عطا کر رہا ہوں، تمہیں میں نے جو ہے نا وہ جدید سے جدید نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے احسان نہیں کہا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی بعثت فرمائی، ساتھ میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تم پر یہ احسان کر رہا ہے کہ اپنے نبی تمہارے اندر بھیج رہا ہے، تمہارے اوپر اللہ احسان کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس وقت اگر میں کچھ دیر سستانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جاتا وقفہ لینے کے لیے کام کے دوران، میرا باپ مجھے جو ہے نا وہ ٹھوکر لگا کے اٹھا دیتا کہ چل کام کر، اٹھ کر۔ آج وہ عمر تمہارے سامنے خلیفہ بن کر کھڑا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ اسلام ہے جس نے عمر کو اتنی عزت دی ہے، اور اس اسلام کو کس نے پہنچایا ہے؟ نبی علیہ السلام، کہ جو غلام تھے، غلام جن کو امیہ جن کے جسموں کے اندر میخیں ٹھوکتا تھا، میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے اسلام کے لیے میں نے ایک سوئی تک نہیں برداشت کی، ایک سوئی بھی۔ اور امیہ اس جنتی شہزادے کے، اس جنتی مہمان کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ میخیں ٹھوکتا تھا، بچے اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا، اللہ کا احسان آیا، پیغمبر علیہ السلام آئے، پھر وہ دنیا کے اندر چلتا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی برکت ہے کہ وہ خاندان جس کی والدہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے، جس کی بیوی کو اس کی آنکھوں کے سامنے دو گھوڑوں کے ساتھ اس کے جسم کو جو ہے نا وہ دو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی شہید عورت سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمار بن یاسر اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور عمار بن یاسر کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اندازہ کیا ہے کہ وہ معمولی شخصیت ہیں، اللہ کے نبی آئے، کہا اصبر آل یاسر ولک الجنہ، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر اس پر ایمان لے آ کر صبر کر لو، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ جنت تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ ولک الجنہ، دنیا کے اندر ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے، صرف صبر کر لو۔ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک شخصیت ہے کہ جس نے اس دنیا کے سارے پیراؤں کو بدل دیا، ان سارے اصولوں کو بدل دیا جس اصولوں پر یہ دنیا گامزن تھی، وہ فطرت کے اصولوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام لے آئے۔ اور آپ کے بہت سے حقوق ہیں اس امت پر، آپ کے بہت سے فضائل ہیں کہ ان فضائل کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سارے سمندر اپنی سیاہی کے بھی رنگ بدل لیں اور اس سیاہی کے ساتھ ہم لکھنا شروع کر دیں، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں لکھ سکتے، آپ کے کردار کو نہیں لکھ سکتے۔ لوگ آئے اور آ کر کہا اماں عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بتلائیے کہ اللہ کے رسول کو بارے میں یہ لکھا ہے، اور آپ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں حسن خلق ہوں، میں اخلاق کی تو ہے نا وہ تکمیل کے لیے آیا ہوں، آپ بتلائیے تو صحیح اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ شب و روز کس طرح کے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ جی پڑھا ہوا ہے، تو جاؤ پھر یہ قرآن ہی یہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام کی خلق کے اوپر ہی ہے۔
یعنی کہ یہ جتنا قرآن ہے اتنا ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار نبھا کر دکھایا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور تمہارے لیے یہ قابل اتباع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا سب سے جو پہلا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو آگے سکھلائیں. ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے ایسی محبت کی ہے. ہم کیوں صحابہ کے دیوانے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی شخصیت. آج جو رسول 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 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ منافق لوگ جو قرآن کا سہارا لے کر عظیم شخصیات پر تان کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ رسول کی شخصیت تمہارے تک پہنچائی کس نے؟ یہ قرآن کو تم تک پہنچایا کس نے؟ یہ منہ اور مسور کی دال یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی شخصیت کو کیسے پرکھنا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے اندر 20 بال سفید تھے. 20 بال سفید تھے. آپ دنیا کے اندر جس سے جتنی مرضی محبت کرتے ہیں، آپ اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنے جو ہے نا وہ آقا کے ساتھ محبت کر کے دکھلائی. آپ نہیں کر سکتے حضور، مان لیجئے. اس میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، بالوں کو چھوڑیے. کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ صبح فجر سے لے کر رات کو سونے تک میرے وہ پیغمبر جن پر میں مٹنے کا دعویٰ کرتا ہوں وہ کرتے کیا تھے؟ صرف اپنے آپ سے سوال کیجیے. آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں سوائے اپنے رب کے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو، سارے مومنین کو، سارے مسلمانوں کو اللہ حوض کوثر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے. لیکن اللہ کے بندوں کچھ وفاداریاں عملاً کرتی پڑتی ہیں. ہم اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے عملاً وفاداری کرتے ہیں. ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو عملاً کر کے دکھاتے ہیں، لفظوں سے کر کے نہیں دکھاتے. لفظوں سے یہ دنیا نہیں چلتی، لفظوں سے کچھ نہیں چلتا، عمل کر کے دکھلانا پڑتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ عبادت کیسے کرتے تھے؟ صحابہ اکرام اپنے گھروں سے اٹھ کے آ جاتے. عبداللہ ابن عباس اپنے گھر سے اٹھ کر رات کو آ گئے کہ آپ صبح کیا کر رہے ہیں؟ 14ویں کی جہاں رات ہے کہ جی جو بات وہ مشہور ہوئی ہے، اللہ کے رسول جو ہے نا وہ چاند سے زیادہ حسین تھے. چاند تو کچھ بھی حسین نہیں ہے. اس چہرے کو دیکھ کر اس دنیا کے اندر کسی ایک پہ نہیں نکاح، چاہے وہ جتنا مرضی آپ کا دشمن تھا، کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ ایک صحابی اپنے گھر سے اٹھا تھا اور مسجد میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول رات کو کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کے خاندان، ان کے جو ہے نا وہ شب و روز، ان کی عبادات، ان کی جنگیں، ان کی تقسیم، ان کی کن سے محبت ہے، انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا، ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے کے آنا ہے. کیسا ایمان لے کے آنا ہے؟ غیر مشروط ایمان لے کے آنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر ہم ہر بات آپ کی مانیں گے، ہر بات پر آپ کے سامنے سر جھکائیں گے، اس پر کوئی بھی جو ہے نا وہ اونچ نیچ نہیں کریں گے، اپنی طرف سے بات نہیں لے کے آئیں گے، صرف آپ کی بات مانیں گے. اور آپ اللہ کے آخری رسول، سارے رسول سچے ہیں، اپنے وقتوں میں قابل اتباع ہیں. اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتار دیے جائیں، آج اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے معاون اور آپ کے امتی کی صورت میں آئیں گے. وہ خود اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے نا وہ بات نہیں کریں گے، اسی شریعت کو آگے لے کر بڑھیں گے.
اور آپ کی تعظیم کرنا۔ ایمان کا بڑا جو ہے نا وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ ہر حصے میں بیان کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس مواد ہے۔ ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم وہ چیزیں جو امت پر حقوق ہیں، امت پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیزیں کرے، وہ ہم آپ کو ضرور بتلائیں گے۔ ان میں سے پہلے ایمان ہے، پھر آپ کی تعظیم ہے، آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز کی تعظیم، آپ کی ذات کی، آپ کے نام کی، آپ کی چیزوں کی، آپ کے فرمان کی۔ عروہ بن مسعود نامی بندہ دوسرے قوم و ملکوں سے جو ہے نا وہ نمائندہ بن کر مدینہ آ گیا، کچھ دن مدینہ منورہ میں رہا، پھر واپس گیا اور جا کر اپنی قوم کو یہ کہتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی قسم، یہ الفاظ ہیں روایت کے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے جو ہے نا وہ محل دیکھے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ محل کی صورتیں دیکھی ہیں، میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، یہ سارے بادشاہوں کے نام لیتا ہے جو مشہور ہیں، لیکن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بڑے کے لیے تعظیم کرتا ہوا نہیں دیکھا زندگی میں۔ وہ تو ان کے منہ سے نکلنے والے کسی لب کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے جسموں پر مان لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب وہ بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی بھی ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے، ان کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو کہتے ہیں فوت ہونے سے پہلے کہ میں نے اس دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی اللہ کے رسول سے کی ہے، لیکن آج اگر تم مجھ سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے خد و خال اور چہرہ انور کس طرح کا تھا، تو میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے زندگی میں ان کی زندگی میں کبھی بھی آنکھ بھر کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کو نہیں دیکھا، جب بھی ان کے سامنے رہا ہے اپنے نظروں کو جھکا کے ان کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک سفر کے اندر ہیں اور وہاں پر موجود قبیلے والوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا ہے آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ وہ نماز پڑھانے کہتے ٹھیک ہے جی آپ اقامت کہیں ہم آپ کو نماز پڑھا دیتے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اللہ کے رسول بھی اسی نماز میں شامل ہونے کو آ گئے، لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو بجانا شروع کر دیا جیسے کہ امام کے لیے کوئی نشانی ہوتی ہے۔ جب آوازیں بڑھ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، گویا کہ ظاہری بات ہے انہیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول اس مجمع میں موجود ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے رسول نے آپ کو جو ہے نا یہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہے۔ وہ بضد رہے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، وہ پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف میں برابر ہے، یہاں سے پیچھے صف میں آ گئے۔ نماز کے دوران اللہ کے رسول نماز کے دوران آگے چلے گئے، نماز ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا ابوبکر صدیق آپ نماز جب میں نے کہا تو آپ پڑھانے کے لیے آگے کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول یہ صدیق جو ہے نا اتنا گوارا نہیں کرتا کہ آپ موجود ہوں تو میں آپ کی موجودگی میں امامت کر سکوں، گوارا نہیں ہوا، ہمت ہی نہیں پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہو یہ عورتوں نے مارنے ہیں، مردوں کا تو سبحان اللہ ہی کہنا کافی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ایک جو ہے نا وہ کہیں پر قافلہ بھیجنا تھا جنگ کی صورت میں، اس کی امیر کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو بنا دو، وہ کہتے ہیں جی فلاں کو بنا دو، دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ قرآن کی آیت پڑھ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اللہ کے نبی کی آواز سے بڑھ کر آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ کس شخصیت کے مالک تھے، یہ اللہ کے رسول ہی کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گلی میں عمر گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے،
جس کے خوف اور جس کے نام سے رستم اور میران کانپتے تھے، وہ عمر اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اس طرح رسول اللہ کی موجودگی میں بولتے تھے کہ اللہ کے رسول کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ عمر دوبارہ بولو کہ تم نے کہا کیا. اتنی تعظیم کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ بندے کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے جو چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو آپ مجھے خود بتائیں کائنات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر بڑا ہے کوئی؟ میں قربان جاؤں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر. یہ اہل بیت کے درخشندہ وہ ستارے ہیں، بابرکت ذات ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں. ان سے کسی نے پوچھا، میں نے جب یہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا. آپ اس جملے پر غور کیجئے. کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ کیونکہ عباس سے بڑے تھے عبد المطلب رضی اللہ، گویا عبد المطلب جو دادا تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ کے جو ہے نا وہ دودھ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ہی عورت کا بیا تھا، آپ کے وہ بھائی تھے. اس طرح سے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اگرچہ دنیا میں پہلے آ گیا تھا. یہ انداز دیکھیے، بڑے اللہ کے رسول ہی ہیں، جواب بھی دے دیا، تعظیم بھی برقرار رکھی ہے. اگرچہ دنیا میں پہلے آیا تھا، بڑے وہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر دو مسافر طائف سے آئے ہوئے اور اونچی اونچی کہہ کے لگا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس بیٹھے شخص کو کہا ان دونوں کو میرے پاس لے کے آؤ. اور آپ اس وقت خلیفہ وقت ہیں. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں تو تمہیں مدینے سے پہچانتا نہیں. کہا ہم طائف سے آئے. کہا خاموش ہو کر بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی مسجد ہے؟ اگر تم مسافر نہ ہوتے، مدینہ کے ہوتے، تو میں تمہیں ضرور بضرور اس جرم کی سزا دیتا. ہم مدینہ منورہ ہم بھی جاتے ہیں، مساجد میں ہم بھی آتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں، میں پہلی ایک ہی دفعہ میں گیا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں 10 دن مدینہ رہا ہوں. یہ میں کو اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، میں کوئی سرے کا گناہ گار آدمی ہوں. میرے سے 1 سے 1.5 منٹ بھی اللہ کے رسول کے روزے پر کھڑا نہیں ہوا گیا. پتہ نہیں لوگ کس طرح وہاں پر بار بار جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، دل میں پتہ ہو کہ اللہ کے رسول کیا ہے. آپ مجھے 1 منٹ بھی اللہ کے رسول کے در پر کھڑے ہو کر نہیں دکھا سکتے. اللہ کے رسول کی اس طرح سے تعظیم کی جاتی ہے. ہم حدیث آتی ہے، میں ایک عامی شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دنیا و مافیا کے تعلیم سے لا بلد ہے، اسے کچھ نہیں پتہ. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات، وہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ پھر اپنی رائے دیتا ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کی رائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے. آگے سے وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی، اب اس میں اختلاف بنتا ہی نہیں. اور یہاں پر اچھے بھلے پڑھے لکھے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے تو اپنی بات پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی میری عقل یہ کہتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعظیم ہے، یہ آپ کی عزت ہے، اسے عزت کہتے ہیں. ساری زندگی صحابہ کرام نے سر کو اس طرح نہیں کیا. سر تسلیم خم ہے، جو بھی آئے مزاج رسول میں، اپنے کھانوں کو، اپنی گندم کو، اپنے باغات کو، اپنے پھلوں کو اپنے خوشوں میں ہی رہنے دیا. 1 سال جو ہے نا وہ بیت چکا ہے، جس کے اندر ان کے اوپر جو ہے نا وہ قحط سالی آئی ہے. جنگ تبوک کا اعلان ہوا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ سارے راتوں رات مدینے سے نکل جاؤ. جس کے گھٹنوں کے اندر طاقت ہے اور ہاتھ چلا سکتا ہے، مدینے میں مرد نظر نہ آئے. سارے اپنا مال چھوڑ کر مدینے سے چلے گئے. آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جو ہے نا وہ رسول اللہ کے ساتھ کیا انہوں نے کیا. وہ لوگ، ہم وہ لوگ جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کی ذات، آپ کی کوئی بھی چیز، وہ مبارک ہر چیز کی تعظیم ضروری ہے. یہ تعظیم کرتے ہیں ہم تعظیم نہیں کرتے. ہم نے تعظیم سیکھنی ہے، آپ کی عزت کرنا سیکھنی ہے. وہ عزت آپ کے دین کی عزت ہے جسے ہم سیکھ کر جو ہے نا وہ سرخرو ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ
آئندہ خطبہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ حقوق جو ہم نے ادا کرنے ہیں اس پر جو ہے نا وہ اسی جگہ سے اپنے موضوع کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔